السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ثم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دینی بھائیوں، ربیع الاول ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا سے اس عالم فنا کے اندر تشریف لے کے آئے، تو اس مہینے کے اندر اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر روشنی ڈالی جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کے انعقاد کا انتظام کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اس کو بیابان کی شب تاریک میں قندیل روحانی کہوں گا کہ ایک ایسی مجلس جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی کے بارے میں جانا جائے۔ ہمارے اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ محبت ہمارا سرمایہ ہونی بھی چاہیے، لیکن کم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں۔ تو ایسا پروگرام جس کے اندر سیرت طیبہ کے اوپر روشنی ڈالی جائے، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو سامنے رکھا جائے اور اس سے پھر ہم اپنے دلوں کو منور کریں، تو یہ ایک بابرکت محفل ہوگی۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس طرح شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نعت لکھتے ہیں، اللہ نے بھی نعت لکھی ہے، قرآن پاک کے اندر اس نعت بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو بیان کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ آپ کے سراپا کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو خصائص کبریٰ ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، عام جو شاعر ہیں۔ لیکن رب کریم نے دراصل مثال بنا دیا کہ جب ہم نعت کہیں تو کیا کہیں، جو اس آیت مبارکہ میں یا اس کے علاوہ قرآن پاک میں بے شمار آیتوں کے سارا قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے زندگی کس طرح گزاری اور کس طرح کے حالات اور واقعات، اور مومنین کے ساتھ آپ کا تعلق، منافقین کے ساتھ آپ کا تعلق، کفار اور مشرکین کے ساتھ آپ کا تعلق، کس مرحلے پہ آپ نے کیا کیا، یہ
شخصیت کو بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ آسمان سے جو بڑی کتابیں 4 اتری اور چھوٹی بڑی ملا کے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ 315 کتابیں آسمان سے اتری، لیکن اس کے بالمقابل 1,24,000 پیغمبر آئے۔ یہ شخصیت کی اہمیت پہ روشنی ڈالتی ہے کہ دین حقہ کو سمجھانے اور قائم کرنے کے لیے ایک فرد کی ذات نمونے کے طور پہ وہ کتنی ضروری ہے، وہ اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر صرف کتاب سے کام چلتا تو اللہ پاک کسی ذریعے سے آسمان سے وہ کتاب ہمیں بتا دیتا، لیکن یہ ناکافی ہے۔ جب تک ماڈل ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتابیں صرف 315 آسمان سے اتری، چھوٹے اور بڑے صحیفے ملا کے ان میں 4 بڑی کتابیں۔ تو میرے بھائیوں، رب کریم مخاطب کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، دین حقہ کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذات جو ہے اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، اور پھر اس دین کو آپ نے دنیا میں پیش کیا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ گواہ ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ ساری گفتگو کر چکے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ لوگوں، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب کریم گواہ رہنا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی کہ رب کریم گواہ رہنا، اور قیامت والے دن جب میزان قائم ہوگا تو اس وقت انسان جب پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تو کیا چاہتا تھا ہم سے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ پاک پھر نبیوں کو بطور گواہ پیش کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے، اور ہماری امت جو ہے یہ شاہد ہوگی باقی لوگوں، ان لوگوں کو جن تک ابھی یہ دعوت نہیں پہنچی۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گیا، اور پھر فرمایا کہ مبشر و نذیر، یہ دونوں لفظ جو ہیں اکٹھے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن کسی پیغمبر کے لیے یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال نہیں ہوئے۔ ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ اے میری قوم میں تمہاری طرف نذیر بنا کر بھیجا گیا ہر پیغمبر کے لیے، لیکن یہ اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو مبشر بھی بنا کر بھیجا گیا اور نذیر بھی بنا کر۔ آپ ڈراتے تھے لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو بشارتیں بھی دیتے تھے، مایوس نہیں کرتے تھے، بشارتیں دیتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ داعی ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے۔ ویسے تو دعوت کوئی شخص بھی دے سکتا ہے، یہ کھلی، اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ داعی ہوتے ہیں، لیکن وہ بے اذن اللہ نہیں ہوتے۔ بے اذن اللہ جو ہے صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جو ہے وہ داعین الی اللہ بے اذن ہی، اور اس کی دعوت کا کوئی انکار اگر کرتا ہے تو اس کے پیچھے پوری قوت نافذہ ہوتی ہے
رب جلیل کی قوت ہوتی ہے، مالک و مختار کی قوت ہوتی ہے، تو اگر کوئی بندہ پوری بات سمجھنے کے باوجود انکار کرے تو پھر اللہ پاک اس بندے کے ساتھ نمٹ لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ دائی ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا کام ہے اور مسلمان کا بھی کام ہے۔ جو بھی پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اس کا بھی یہ ذمہ، اس کے بھی ذمہ یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اندر میں اس بات کو خاص طور پہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، ہدایت لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بلانے کا حق ادا کرا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی مثال جو ہے کہ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے آرام کرنے والے، چادر اوڑھ کے بندہ جب لیٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آرام کرنے والے، اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، کمرے ہمت کس لیں، اب آرام کا وقت گزر گیا، اب آپ نے یہ فریضہ انجام دینا ہے، لوگوں تک آپ نے اس بات کو پہنچانا ہے، زبان سے بھی اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے اور دنیا کے اندر عملاً اللہ کی کبریائی کو قائم کر کے دکھانا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا، ویسے تو اسی کا حکم چلتا ہے۔ جو قضا ہے یا تکوین ہے اس کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے، اختیار بندے کو ہے تشریع کے اندر، شریعت کے اوپر وہ چاہے تو عمل کرے چاہے نہ عمل کرے۔ تو اس شریعت کو بھی بڑا بنا کے، یہ اللہ کی کبریائی ہے کہ اس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے۔ جب یہ حکم آیا تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ اس وقت کی رسم و رواج کے مطابق آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے آپ نے لوگوں کو پکارا، یا آل فہر، یا آل غالب، بہت ہی بری صبح۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوہ صفا کے اوپر جب کھڑا ہو کے کوئی بندہ پکارے تو ہر گھر کے اوپر یہ فرض تھا کہ کم از کم ایک بندہ جو ہے فوری طور پہ وہاں پہنچے اور سنے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی غیر معمولی بات ہو گئی۔ تو آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے لوگوں سے بات کی تو آپ نے پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا نمونے کے طور پر۔ آپ نے فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات پہ یقین، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ساری زندگی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس بات کی تصدیق کی، اور آپ نے دعوت دینے سے پہلے ان لوگوں سے تصدیق چاہیے کہ میرا عمل کیسا رہا۔ جب انہوں نے اس بات کی تصدیق، بلکہ بعض لوگ تو دوڑ کے گئے دیکھنے کے لیے کہ سچ میں تو وہاں کوئی لشکر تو موجود نہیں ہے جو حملہ کرنے والا ہے، تو آپ نے تب لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو تمہاری دہلیزوں تک پہنچ چکی ہے۔ تو کسی بندے نے آپ کی دعوت کا لبیک نہیں کہا، بلکہ الٹا ایک بندہ جو آپ کا سگا چچا تھا اس نے یہ کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے بلایا ہے ہمیں، تو آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، محاورے کے مطابق اس نے یہ بات کی۔ تو اللہ پاک نے آسمان سے، آپ نے جواب نہیں دیا، آسمان سے اترا تبت یدا ابی لہب وتب،
ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا، برباد ہو گیا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. لیکن اس کے اوپر آپ غور کریں کہ جو دعوت آپ نے لوگوں کو دی وہ کتنی پرفیکٹ تھی. لوگ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جو دعوت آپ نے پیش کی لوگوں کے سامنے اس کا حق ادا کر لیا. اور اسی طرح آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. بڑے مشکل مراحل آئے، بہت ہی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی عزت عام کی پرواہ کی، نہ اس بات کی پرواہ کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. لوگ کہتے تھے مجنون، آپ کو کہتے تھے ساحر، کہتے تھے جادوگر، کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن آپ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک دن، یہ ابتدا کی بات ہے، ابو جہل کو روک کے آپ نے اسے دین کی دعوت دی، اس کو سمجھایا کہ دیکھ یہ ہے حل، اگر تو قبول کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر نہیں قبول کرے گا تو سارے قریش کا وبال بھی تیرے اوپر ہوگا، تو سردار ہے. لیکن وہ بڑی بدتمیزی سے پیش آیا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا آپ کو اور منہ موڑا، منہ موڑ کے چل دیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف وہ اکڑتا ہوا گیا کہ دیکھو میں نے کس طرح اس بات کو، اس کا رد کیا ہے، میں نے کوئی بات ہی نہیں مانی، تو اکڑتا ہوا گیا. تو اللہ پاک نے اس کو، اس رویے کو پھر مذمت کی اس کی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. کتنی ہی بری بات کی اس شخص نے، کتنی بری بات کی. تو آپ نے اس بات کی قدر پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کہے گا. آپ نے اس کو دعوت پیش کی، دین کا اس کے سامنے نقشہ رکھا کہ یہ دین ہے، اس کو قبول کر لیں. میرے بھائیوں، ایک دن ابو جہل جو آپ کے رویے سے، آپ کی دعوت سے ناراض تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا کے قریب کھڑا کر لیا اور بڑی بری بری گالیاں دی. آپ کو سنتے رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی اور پریشان بھی نہیں ہوئے، اس بات سے پریشان نہیں ہوئے. وہ گالیاں دے کے چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے، وہ شکار سے واپس آئے، کمان اور تیر ان کے پاس تھے. تو جب وہ گھر پہنچے تو ان کی کنیز جو ہے اس نے بتایا کہ اے امیر حمزہ تو بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے، آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنی گندی گالیاں دی ہیں، کوئی بری بات نہیں چھوڑی جو اس نے آپ کے بھتیجے کو نہ کہی ہو. تو حضرت امیر حمزہ غصے میں آ گئے اور اتنے وہ شیر جوان تھے، عرب کے اندر کوئی بندہ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا. 2-3 لوگ جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، ان کے اندر ایک سید امیر حمزہ تھے، اور کسی بندے کے بس کی بات نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آ کے لڑ سکے. تو اسی وقت وہ وہاں سے نکلے، اسی عالم کے اندر تیر اور کمان آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو ابو جہل کو تلاش کیا، اور دیکھا تیر کمان جو ہے، کمان اس کے سر پہ ماری، سر پھوڑ دیا. اس نے دیکھا کہ عبد المطلب کا بیٹا جوش غضب کے اندر ہے تو مقابلے میں نہیں آیا. کہنے لگا کہ بھتیجے کی محبت نے امیر حمزہ کو جذباتی کر دیا، اتنی بات کہی. اور اس کے بعد سید امیر حمزہ گئے اور جا کے بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت کی جو صورت ہے، اس کو آپ نے کسی عالم کے اندر بھی نہیں چھوڑا. اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ چچا مجھے اس بات میں کوئی خوشی نہیں، میں انتقام کے لیے نہیں آیا، مجھے خوشی تو اس بات میں ہوگی کہ تو اللہ کے دین کو قبول کر لے. تو موقع مناسب دیکھ کے کہ چچا بھتیجے کی محبت کے اندر جذباتی ہوا ہے، تو اس وقت دعوت دین دی.
اور وہ کام کر گئی. حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اپنی محبت کے اندر, اور پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ ان کی مثال دینا بہت مشکل ہے. میرے بھائیوں, ایک قبیلہ جو مدینے سے سمندر کی جانب آباد تھا, بد مستلق اسے بولتے ہیں, یہ یوں سمجھ لیں کہ بدر سے اگر چلیں مکہ کی طرف تو رستے میں جہاں پہ اس وقت رابغ شہر ہے یہاں آباد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ یعنی مدینہ کے اوپر ہی اکٹھے ہو کے حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے پری ایمپٹیو اٹیک کیا. اس سے پہلے کہ وہ جتھا سازی کر کے مدینے کے اوپر حملہ آور ہوں, تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو لیا اور بے خبری کے اندر ان کے اوپر پل پڑے اور حملہ کر دیا. بھاگ گئے, وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور چھپ گئے. تو آپ نے اس وقت پھر صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے درختوں کے نیچے آرام کے لیے لوگ لیٹ گئے, تو آپ بھی ایک درخت کے نیچے آپ نے تلوار لٹکائی اور وہاں محو استراحت ہوئے. تو ایک کافر جو آپ کو جانتا تھا تاغ میں تھا, تو اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں, تو چپ کے آیا اور آپ کی تلوار اٹھا لی. تلوار اٹھا کے کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے. تو آپ نے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی دھڑکے کے آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے. یہ بات کہنی تھی تو اس کے ہاتھوں کے اوپر رش آ, اس کے جسم کے اوپر رش طاری ہو گیا, تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے تلوار پڑھ کے اٹھا لی. تو اب آپ نے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا, کہنے لگا کہ اب تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ چاہیں تو مجھے معاف کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو. میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت کس طرح پھیلتی ہے. آپ غلط کہتے ہو. جس اللہ نے مجھے بچایا ہے تم سے, وہ اللہ تمہیں بھی بچا سکتا ہے. تو یہ دعوت آپ نے پیش کی, تو اس نے باقاعدہ اس کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا. تو اس طرح مختلف واقعات کے آپ بندے کو دیکھتے تھے. پھر اس کے مزاج کے مطابق مکے کے اندر ایک پہلوان تھا رکانہ, بڑا پہلوان تھا, اور اس کی کبھی کوئی کانٹ بھی سیدھا آ سکتا. کشتی جب ہوتی تھی تو یہ یوں سمجھ لیں کہ انکنٹربل تھا ابھی تک. تو آپ یہ سوچتے رہے کہ کسی وقت رکانہ سے بات ہو تو تنہائی کے اندر میں اس کو دعوت پیش کروں, تو یہ اللہ کے دین کو اگر قبول کر لے تو اس کے نتیجے میں دین اسلام کو بڑی برکت ہوگی. تو ایک دن موقع مل گیا, مکے کے نوا کے اندر آپ باہر تھے شہر سے, تو رکانہ آ رہا تھا ایک وادی کے اندر, تو آپ نے روک لیا. روک کے رکانہ سے کہا کہ رکانہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میری دعوت کو قبول کرو. تو کہنے لگا کہ آپ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے, میں آپ کو کیوں اپنا رسول مانوں. رسول ماننے کا مطلب وہ جانتا تھا کہ اب اگر میں رسول مان لیتا ہوں تو اس کے بعد جو میری ذاتی رائے ہے وہ ختم ہو گئی. میں نہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر سکتا ہوں اور نہ میں کسی دوسرے بندے کی پیروی کر سکتا ہوں. اب میں پابند ہوں, جب میں نے مان لیا تو میں, اور رسول ماننے کا مطلب بھی یہی ہے, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو رکانہ نے کہا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول. وہ جانتا تھا کہ آپ نے پوری زندگی کے اندر کبھی آپ اکھاڑے میں نہیں گئے, کبھی آپ نے زور یعنی مشق آزمائی نہیں کی, کبھی کسی سے کشتی نہیں لڑی. آپ نے اسے چیلنج کیا کہ تم میرے ساتھ کشتی لڑ لے, اگر میں تجھے گرا دوں تو اس کا مطلب ہے میں سچا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی. اس کے فخر پہ
حملہ کیا اور اس کے فخر میں اس کو گرا دیا، جس بات میں اس کو بڑا ناز تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، آپ نے اس کو جد کر دیا۔ تو وہ اٹھا، اب بڑی خفت اور بڑی بیزاری کے اندر کہنے لگا ایک دفعہ پھر، اس کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ کشتی لڑوں گا، آپ نے پھر اس کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو پھر گرا دیا، جد کر دیا۔ تو پھر وہ سوچ بچار کر کے کہنے لگا کہ یہ مجھے جادو لگتا ہے، ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تھی، آپ نے اس کو دعوت پہنچائی، ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں وہ مسلمان نہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے معاملے میں آپ نے کوئی کونا، کوئی کھدرا نہیں چھوڑا، اور جب آپ دعوت پیش کرتے تھے تو اس کے اندر میرے بھائیوں عام طور پہ جو دائی ہیں جب ان کی بات نہیں سنی جاتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جب ان کی بات نہیں سنی جاتی تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر کبھی مایوسی آپ کے پاس نہیں پڑتی، اور اللہ کی جو بات ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس وقت جب ابھی حالات آپ کے بہت ہی مخالفانہ تھے اور کوئی بندہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس وقت بھی نقشہ آپ کے سامنے تھا، آپ تب بھی بشارتیں دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن الارض ایک دن مکے کے کافروں نے بڑا تشدد کیا آپ کے اوپر، بہت مارا، اور یہ مار کھا کے اپنے سرداروں کے جن کے غلام تھے ان کو نہیں بتایا کرتے، کبھی کوئی مسلمان کوئی شکوہ شکایت لے کے کوئی پرے اکٹھی نہیں کیا کرتا تھا کہ مکہ کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو حضرت خباب بن الارض ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں پتہ چلا، آپ نے چتر کی ایک بھوکل ماری ہوئی تھی اور کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضرت خباب پہنچے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس طرح لوگوں نے مجھے مارا، میرے ساتھ زیادتی کی، میری پٹائی کی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ بڑی بیزاری کے عالم میں حضرت خباب بن الارض نے یہ کہا کہ اللہ کی وہ مدد کہاں ہے؟ تو آپ نے چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خباب تم جلدی میں اجرت میں بڑھ گئے، تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو اللہ کا نام لیتے تھے تو اس بنیاد میں ان کو زمین کے اندر گاڑ کے آری کے ساتھ چیر کر دو کر دیا ہے، زندہ کو دو کر دیا ہے، اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی جلد کو اچھیڑا جاتا تھا، اور وہ تب بھی اللہ کا نام لیتے تھے اور پھر یہ پکارتے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کر۔ تو تب اللہ پاک فرماتا تھا کہ مدد قریب ہے، تو تم کسی اجرت کے اندر نہ پڑو، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ آپ مبشر بھی تھے، تو بات یہیں پہ ختم نہیں کی کہ اپنے فالوور کو حوصلہ دے کے اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ بات ایک وقت آئے گا کہ گزرے موت سے سنا تک ایک بندہ سفر کر، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کوئی بندہ بلکہ قافلہ بھی سلامت چل نہیں سکتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا، ڈکیتی ہوتی تھی، چھین لیتے تھے مال۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، تم امن کی بات کرتے ہو، تم اپنی ذات کی بات کرتے ہو، ایک وقت اس خطے پہ آئے گا کہ حضور موت سے دولت سے لدا ہوا بندہ سنا تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے مرحلے پہ آپ نے فرمایا کہ سنا سے ہیرا سے، عراق کے شہر ہیرا سے مکہ مکرمہ حج کرنے آئے گی عورت، 1000 میل کا سفر ہے، اور اس کے ہاتھ سونے کے کنگنوں سے بھرے ہوں گے اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو وہ وقت آیا، آپ کے ذہن میں تھا، وہ نقشہ آپ کے ذہن میں تھا، اسی کوئی مایوسی
کسی بھی قسم کی کوئی مایوسی جو ہے وہ قریب نہیں آ سکتی تھی۔ 9 ہجری کے اندر مدینہ کے مشرق میں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو محارب۔ تو بنو محارب کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کا یقین دلانے کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ جوک در جوک آئے، 9 اور 10 ہجری کے اندر بڑے 400 کے لگ بھگ وفود جو ہے مختلف قبائل سے آئے، انہوں نے اطاعت کا یعنی اقرار کیا، اور اللہ پاک نے آخر میں جو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، یہ اسی کی بات ہے۔ اسی میں سے ایک وفد آیا، تو وفد کا سردار جب آپ سے ملنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے لگتا ہے تم سے میری پہلے ملاقات ہوئی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یقیناً میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے پہلے۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ عکاظ کا میلہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا، تو آپ ایک ایک بندے کو مل رہے تھے اور دعوت دین دے رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا۔ کوئی بھی بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ ایک ایک بندے سے ملتے تھے، ایک ایک خیمے کے اندر جاتے تھے، اور آپ کے پیچھے ایک بندہ لگا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ لوگوں یہ کتاب ہے، اس کی بات نہ ماننا تمہارا دین خراب کر دے گا۔ یہ بات ساتھ ساتھ کہی جا رہی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگ؟ کہنے لگے یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور جو پیچھے ہے یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے ابو لہب، اس کا چچا ہے جو ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتا جاتا ہے۔ تو اس سردار نے کہا کہ میں جو رستے کے دوسری طرف کھڑا تھا، آپ میرے پاس بھی آئے اور آپ نے دعوت دی، تو میں نے بھی بہت برا جواب آپ کو دیا۔ ایسی صورتحال، گرمی کا زور، اور کوئی بندہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تب بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، کسی مرحلے پہ بھی کسی کمزوری کا علاج نہیں کیا۔ دائی کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جب آپ طائف جاتے ہیں، طائف کی کیفیت جو ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور لوگوں نے پتھر مارے، آپ کی اہانت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا احد سے بھی سخت وقت کوئی آیا آپ کے اوپر؟ آپ نے فرمایا ہاں، احد سے بھی زیادہ سخت وقت آیا۔ طائف کی گاڑیوں کے اندر میرے اوپر جو وقت آیا وہ احد سے زیادہ سخت تھا۔ میری اتنی تذلیل کی گئی، مجھے جھٹلایا گیا اور مجھے اذیت دی گئی کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ یہ بات آپ نے خود فرمائی۔ میرے بھائیوں، جس وقت آپ شہر سے باہر نکل آئے اور عتبہ کے باغ کے سامنے آپ نے ایک جگہ آگے سائے میں پناہ لی، تو عتبہ کے بیٹوں نے دیکھا کہ وہ جانتے تھے قریب کے بنو عبددار یہ قصی کے بیٹے تھے، ایک طرف عبد مناف تھے، عبددار ہی اکٹھے، تو یہ عبددار سے ان کا تعلق تھا، آپ کے قریب ترین رشتے دار تھے۔ جب انہوں نے اپنی کیفیت کو دیکھا تو اپنے غلام اداس کو انگوروں کا کچھ گچھے پلیٹ کے اندر رکھ کر دیے کہ ان کو پیش کریں جا کے۔ تو وہ جب لے کے آیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یعنی انگوروں کو لیا، تو بندہ چونک پڑا، کہنے لگا آپ نے یہ کیا کلمہ ادا کیا ہے؟ یہاں تو یہ لوگ ادا نہیں کرتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگا میں عراق کے شہر نینوا سے ہوں۔ کہنے لگا تو میرے بھائی یونس بن متی کے شہر سے ہے؟ تو وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ یونس بن متی علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی میرے بھائی تھے، اللہ کے رسول تھے، ہم ایک ہی سلسلے کی ایک ہی ذات کا پیغام لے کر آئے۔ اس وقت آپ نے اداس کو باقاعدہ دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ دائی کا کام کسی بھی مرحلے میں چاہے اسے پتھروں سے چھلی کر دیا جائے پھر بھی اس کا کام مایوسی نہیں ہے، وہ اپنے دین کی دعوت پیش کرتا ہے۔ اور
اللہ کی طرف سے ایک امید اپنے دل کے اندر پال کر رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت حالات بدلیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا جب اس نے آپ کے ہاتھوں کو چوما، آپ کی بڑی خاطر مدارات بجا لایا، تو جب واپس لایا تو عتبہ کے بیٹوں نے پوچھا کہ یہ تو کیا حرکتیں کرتا رہا، اس بندے سے ذرا مدد رہنا، تیرا جو دین ہے وہ عیسائی تھا پہلے، تیرا دین جو آسمانی دین ہے اچھا دین ہے، اس کے دین سے اچھا اپنے دین سے پھر نہ جانا۔ تو اس وقت اداس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر اس سے بڑھیا کوئی شخص اس وقت نہیں ہے، تو اللہ پاک کس وقت خیر ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ بات اس لیے اب سب بھائیوں کے سامنے رکھی کہ ہم بھی اللہ کے دین کے داعی ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ اسوہ رسول ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں کہ ہم داعی ہونے کے باوجود ہمت ہار کے اور ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے قلب و نظر کے اوپر مایوسی چھا جاتی، بندے کو نہیں مانتا، بات نہیں مانتا، ہم تو پیچھے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، اللہ کے رسولوں سے تو ہم آگے نہیں ہیں، اللہ کے بعد رسول ایسے گزرے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک بندے کو بھی قائل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ داعی کتنے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرتا ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ وہ قدم ہے جو اٹھ جائے تو کامیابی مقدر ہو گئی۔ اب بندہ کامیاب ہے چاہے ایک قدم اٹھ جائے، اس میں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ جب ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے تو مایوسی کس بات کی؟ اس کے اندر بندے کو ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت، جس طرح بنو محارب کے سردار نے یہ بتایا کہ آپ ایک ایک شخص کے پاس جا رہے تھے، ایک ایک خیمے کے اندر جا کے آپ دعوت دے رہے تھے، ہمیں اس معاشرے کے ایک ایک فرد کے پاس پہنچنا چاہیے، اس کی باقاعدہ تفہیم، اس کی شخصیت کی پہلے حاصل کرنی چاہیے کہ یہ بندہ کس طرح سوچتا ہے، تاکہ ہم مؤثر انداز میں دعوت پیش کر سکیں۔ دلوں کو بدلنا جو ہے یہ بندے کے پاس کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ لوگوں کو کے دلوں کو، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے وہ روک لے، یہ اس کا اختیار ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حوصلے اور ہمت سے پرشوق دل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، یہ اللہ کے دین کی طرف بلانا جو ہے یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر یہ فرض عین ہے، یہ بالکل اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے۔ ان کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتا میرے دین کے لیے میں نے تجھے شاذوری دی، میں نے تجھے خطابت دی، میں نے تجھے بات کرنے کا سلیقہ دیا، میں نے تجھے مال دیا، بتا اس کے ساتھ میرے دین کے لیے کیا کام کیا تم نے۔ تو اس وقت جب تک بندہ اس بات کا جواب نہیں دے گا اللہ کے ہاں سے وہ قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ بھی فرض عین ہے اور اس کے بارے میں کسی بھائیوں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ملک پاکستان جو 70 سال ہو گئے قائم ہوئے اور جس کو ہم نے اس بنیاد پہ لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ مشکل بات ہے، کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خطہ زمین ہمیں مل گیا تو اس خطہ زمین کے اندر ہم قرآن کا نظام چلائیں گے، ہم نظام مصطفیٰ چلائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ قائم کی تھی اس طرح ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 70 سالوں کے اندر پاکستان کے کس ادارے کے اندر اسلام ہے؟ کیا پاکستان کے
کے ایوانوں کے اندر دین حق موجود ہے. کوئی بندہ اگر ہاں کے اندر جواب دے سکتا ہے تو میں اس کے ساتھ مکالمہ کر سکتا ہوں. کیا پاکستان کی عدالتوں کے اندر دین موجود ہے؟ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے قرآن کا ریفرنس مت دو. بھائی تم مسلمان ہو تو قرآن سے بڑا ریفرنس اور کیا ہے؟ لیکن وہ یہ کہتا ہے، یہ 8-10 دن پہلے کی بات اس نے کہا ہے کہ میرے سامنے قرآن کا ریفرنس مت دو، یہ برطانوی قانون ہے، اس کی بات کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کی منڈیوں اور بازاروں کے اندر دین موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. کیا پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے اندر سود کو ختم کر دیا گیا؟ نہیں ختم کیا گیا. پھر ہم کس فرقے کے اوپر اپنے گھروں کے اندر چین سے سوتے ہیں اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ اسوہ رسول کے اوپر جب آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تو آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آرام دیکھا، نہ چین دیکھا، نہ سفر دیکھا، نہ حضر دیکھا، اور کوئی پرواہ نہیں کی. اگر جنگ کرنی پڑی جنگ کی، آپ نے مال لگانا پڑا مال لگا دیا. آپ مکے کے امیر ترین لوگوں کے اندر شامل تھے، اور ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، سب اللہ کے راستے میں لگا دیا. تو یہ آپ نے حق ادا کیا. اور ہم یہ جانتے بوجھتے بھی کہ پاکستان کے اندر دین حق موجود نہیں ہے، ہم اس کے لیے متحرک نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زبان سے لا الہ کہتے ہیں، ہم زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت شامل نہیں ہے. اگر دلوں کے اندر اسلام کی محبت شامل ہو تو پھر تو ایک صحابی کا مقابلہ ہو گیا کافر کے ساتھ، لڑائی ہو رہی تھی. اب یہ بھی بات کر رہے تھے، وہ بھی کافر تگڑا تھا، اس نے نیزہ مارا تاک کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اندر، تو وہ پار ہو گیا. جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ فزتو ورب الکعبہ، یہ بات کہی آخری وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس نے پریشان کر دیا، مارنے والے کو پریشان کر دیا. وہ کہنے لگا کامیاب تو میں ہوں، جنگ میں نے دی تھی. اب یہ بندہ مرتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کس طرح کامیاب ہو گیا؟ اب اس سوچ وچار کے اندر پڑے، اس جستجو کے اندر پڑ گیا. جب اس کو پتا چلا کہ دنیا صرف یہیں پہ نہیں ہے، مرنے میں دنیا ختم نہیں ہو جاتی، دنیا تو اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اس زندگی کے اندر یہ کامیاب ہوگا، میں ناکام ہو گیا. تو اللہ پاک نے اس کا سینہ کھول دیا. تو اللہ پاک ہمیں اس بات کا ادراک اور شعور عطا فرمائے، ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس کی دعوت کا کام کریں. پہلے دعوت ہوگی، لوگ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں گے، تو دین کی اقامت تو بعد میں ہوگی. پہلے دعوت ہوگی، اس کے اگلا کام جو ہے اقامت ہے. اگر دعوت ہی نہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہی نہیں، تو پھر آپ کس بات کی اقامت، کس طرح آپ دین کو قائم کریں؟ دین کا تو قائم ہوتا ہے بندوں کی طاقت کے ساتھ. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.